وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع على اہل بیتہ والمرأة راعیة على بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا۔ امیر یعنی حاکم وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ بس اس طرح تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ حدیث اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں معاشرے کے ہر فرد کو، چاہے وہ حکمران ہو یا ایک عام آدمی، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت کو بھی اپنے اپنے دائرے میں اپنے فرائض ادا کرنے، اصلاح کرنے کا اور عدل و انصاف کے قیام کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور اس میں اگر کوتاہی کرے گا تو اس سے باز پرس بھی کی جائے گی۔ آج دور جدید میں یہ بات بہت سمجھائی جاتی ہے کہ ذمہ دار ہونا، ذمہ داری کو اٹھانا، اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت علی کی طرف بھی ایک قول منسوب ہے، ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کہا جو ذمہ دار ہے وہ بہترین ہے۔ ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے فرائض کو سمجھے۔ جیسے کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی صحیح ہے، جس طرح سب کی شادی ہوئی میری بھی شادی ہوئی، انسان خوش ہوتا ہے اور اپنی ایک پرمسرت زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میری ایک ذمہ داری والی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ مرد کو بھی اور عورت کو بھی، دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب تک ہم تھوڑے لاپرواہ تھے شاید، یا تھوڑے کھلنڈرے تھے، اب ہمیں جو ہے ایک سنجیدگی کے ساتھ ایک ذمہ داری والی زندگی شروع کرنی ہے۔ ہم اپنے اپنے فرائض کے ذمہ دار ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے گا تو ہم ان کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے۔ اس میں ہمارا یہ اخلاقی اور شرعی فریضہ ہے کہ ہم جن کے مسئول ہیں، یعنی جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ان کی ذمہ داری لازمی اٹھائیں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے، صلاحیت ہے، سرمایہ ہے، تو ہم ذمہ داری کے دائرے کو وسیع کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جن افراد کے ہم حقیقی ذمہ دار ہیں ان سے غافل ہو جائیں، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے۔ ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں پوچھ ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اپنی اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم ان کی ذمہ داری صحیح طرح اٹھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر ہمارے پاس وقت اور وسائل اضافی ہیں تو ہم کسی اور کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن ہم اس میں بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح کسی غیر کی طرف سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ کسی اور کی ہم ذمہ داری اٹھاتے تو وہاں بڑی واہ واہ ہوتی ہے، تو ہم ان کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ در حقیقت جو اپریشیٹ ہمیں اللہ کے ہاں کیا جائے گا، اللہ کی جو قدردانی ہوگی، یہ اللہ کے جو پوچھا جائے گا وہ اپنی اولاد کے بارے میں ہوگا، جن کے ہم قانونی اور اخلاقی طور پر ذمہ دار ہیں۔ تو اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مرد اور ہماری خواتین بحیثیت خواتین اور بحیثیت نگران ادارہ، ہم سب اپنے اپنے کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔